بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم ہر عہد پر غالب مرزا غالب کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، غالب وہ عظیم شاعر ہیں وقت کے ساتھ جن کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ غالب کے ہوتے ہوئے میر کو اردو کا سب سے بڑا غزل گو نہیں کہا جا سکتا، اور میر کے ہوتے ہوئے غالب کو سب سے بڑا غزل گو نہیں کہا جا سکتا۔ گویا اردو غزل میں میر اور غالب ہر دور میں ان دونوں کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور مرزا غالب کی شاعری میں بڑی گہرائی پائی جاتی ہے۔ جیسے جیسے شعور انسانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، ویسے ویسے غالب کی سمجھ آتی گئی ہے، اور واقعی وہ اپنے عہد سے بہت آگے کے شاعر تھے۔ اور غالب کی جو سب سے بڑی خوبی ان کی جدت ترازی ہے، اور آل احمد سرور نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ غالب کے قصر شاعری کی بنیاد جدت ترازی پر ہے، یعنی غالب ہر بات کو نئے انداز میں، انوکھے انداز میں بیان کرنے کے عادی ہیں۔ اور غالب جو ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے کیا خوب لکھا تھا کہ ہندوستان کی دو ہی الہامی کتابیں ہیں، ایک مقدس وید اور دوسری دیوان غالب۔ اور علامہ اقبال نے مرزا غالب کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا تھا: زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ اور غالب جو ہیں وہ ایسے شاعر ہیں کہ جن کے اکثر جو شعر ہیں وہ خیال انگیز بھی ہیں، فکر انگیز بھی ہیں۔ وہ بظاہر بڑی معمولی سی بات کرتے ہیں، لیکن اس کی تہہ میں کوئی بہت بڑا فلسفیانہ نقطہ ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ جس کا مفہوم جو ہے وہ انسان پر کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے ایک اور جگہ بڑا خوبصورت ان کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ لوح سے تم تک یعنی آخری صفحے تک، لوح تختی یعنی پہلا صفحہ، لوح سے تم تک مشکل سے 100 صفحے ہیں، لیکن کیا ہے جو یہاں حاضر نہیں، کون سا نغمہ ہے جو اس زندگی کے تاروں میں بیدار یا خوابیدہ نہیں۔ یعنی غالب کے مختصر سے اردو دیوان میں زندگی کی ساری خوبصورتیاں، زندگی کی ساری جو رنگینیاں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، زندگی کے سارے فلسفے چھپے ہوئے ہیں، اور انسان کا شعور بڑھتا جائے گا ویسے ویسے غالب کی سمجھ آتی جائے گی۔ اور دوسری غزل جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، یہ غالب کی مشہور غزلوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلع ہے: کسی کو دیکھ کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ نوا سنجے فغاں کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر مراد ہے اس سے فریاد کرنا۔ تو اس شعر میں غالب نے جو ہے وہ آداب عشق کی بات کی ہے۔ تو غالب وہ شاعر ہیں کہ جدت اور معنی آفرینی خود ان پر رشک کرتی ہے، اور وہ موضوعات کو اتنی عمدگی سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا کہا ہوا ہر شعر ہر عہد کی تصویر بن جاتا ہے، اور آپ ان شاعروں میں سے ہیں جن کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ پذیرائی ملتی چلی جاتی ہے، ان کی عظمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور غزل کے اس مطلع میں غالب نے آداب عشق کی بڑی عمدگی سے جو ہے وہ نشاندہی کی ہے، اور بظاہر یہ شعر جو ہے وہ اتنا گہرا نظر نہیں آتا، لیکن غالب کا کمال یہی ہے کہ بظاہر عام سی بات کو وہ خاص بنا دیتے ہیں، اور خاص طور پر غالب کا فلسفیانہ شعور جو ہے وہ محتاج بیان نہیں، اور
ان کو انسانی نفسیات سے بڑی آگہی حاصل تھی اور ان کا نفسیاتی شعور جو ہے ان کی شاعری میں جھلکتا ہے. اور دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ جو بات بظاہر بڑی آسان نظر آتی ہے، در حقیقت وہ بات جو ہے وہ اپنے اندر بڑی گہرائی لیے ہوئی ہوتی ہے. تو غالب شعر میں کہتے ہیں کہ اہل عشق جو ہیں وہ دنیاوی جو غم ہوتے ہیں، دنیاوی مصائب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو عشق کی مشکلات ہوتی ہیں ان کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، اور وہ آہ و فریاد سے اجتناب کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ آداب عشق کی خاطر جان دینے پر آمادہ نظر آتے ہیں. اور ویسے بھی عشق جو ہے وہ ظرف کا دوسرا نام ہے. عشق اسی لیے دشوار پسند ہوتا ہے، اس میں اتنی دشواریاں ہوتی ہیں تاکہ کوئی کم ظرف جو ہے اس کا دعویٰ نہ کر بیٹھے. عشق کی سلطنت میں داخل ہونے کے لیے، صحرا کی آولا پائی کے لیے، ساری مصیبتوں کو گلے لگانے کے لیے عاشق کو تیار ہونا چاہیے. اور یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور غالب کہتے ہیں کہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی کم ظرفی کی بات ہے کہ جو روایتی عاشقوں پہ تنقید کی ہے، کہتے ہیں کہ وہ دل تو دے دیتے ہیں، یعنی ادھر محبوب کو دیکھا، ادھر جو ہے اپنا دل اس پر جو ہے وہ ہار بیٹھے. کہتے ہیں کہ جب کسی کو اپنا سب کچھ مان لیا، دل و جان سے تسلیم کر لیا، کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، تو پھر اس کی شکایت کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، یہ بڑی کم ظرفی کی بات ہے. یعنی یہ کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ جس کو آپ سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اسی کے خلاف جو ہے وہ آپ گاتے پھرتے ہیں، اسی کی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، جو ملا اس کو پکڑ پکڑ کے محبوب کے ظلم و ستم بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دل دیتے ہوئے جب اجلت کی جاتی ہے تو پھر منہ سے زبان بھی نکال پھینکنی چاہیے. یعنی یہ دونوں کام ایک ساتھ ہونے چاہیے. ادھر سینے سے دل نکالا تو ادھر سے شکوہ کرنے والی زبان بھی نکال پھینکنی چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ جو ہے وہ دل تو دے دیا ہے، لیکن شکوہ کرنے والی زبان جو ہے وہ تو اپنے منہ میں رکھی ہوئی ہے، اور ہر وقت محبوب کا شکوہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے یہ کم ظرفی کی علامت ہے، یہ ظاہر ہے عاشق عشق کے آداب کے خلاف ہے، اور عشق جو ہے وہ تو ادب آداب کا نام ہے. عشق تو مشکلات کو گلے لگانے کا نام ہے. لہٰذا غالب کہتے ہیں کہ عشق کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے جان لینا چاہیے کہ اس میں سختیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں مصیبتیں بھی ہوتی ہیں. عشق کرنا گویا دنیا بھر کے غموں کو گلے لگانے کے مترادف ہے. تو اس لیے کبھی شکوہ شکایت جو ہے وہ لبوں تک نہیں لانی چاہیے، اور جب دل دے دیے تو پھر شکوہ کرنے والی زبان بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں ویسے بھی یہ عشق مجازی ہو چاہے عشق حقیقی ہو، اس میں عاشق کو ظرف درکار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اور وہ قابل اجمیری کہتے ہیں نا کہ ہر نفس محترم نہیں ہوتا، عام فیضان غم نہیں ہوتا، ہر نفس محترم نہیں ہوتا. یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جن پر عشق اپنے راز ظاہر کر دیتا ہے، جو عشق کی اقلیم میں داخل ہو جاتے ہیں، عشق کی سلطنت میں داخل ہو جاتے ہیں. اس لیے غالب اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ عشق جو ہے وہ وفا نبھانے کا نام ہے، ادب آداب نبھانے کا نام ہے. ویسے بھی یہ کمظرفی کی بات ہے کہ ہر ایک سے آپ شکوہ شکایت کرتے پھریں. عشق تو مصیبتوں کو گلے لگانے کا نام ہے. لہٰذا عاشق کو چاہیے کہ وہ ظرف کا مظاہرہ کرے اور کبھی شکوہ شکایت نہ کرے. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ وہ جن کے عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں.
یا پھر وہ بھی شعر ہے کہ میں ضبط دل کا ہوں قائل کہ خون ہو کے بہا، میں ضبط دل کا ہوں قائل کہ خون ہو کے بہا، یہ حرف شکوہ نہ لایا سرے زباں اپنا، یعنی کبھی شکایت کا لفظ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ علامہ اقبال کا بھی بڑا مشہور شعر ہے، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ چلیے جی، دوسرا شعر ہے، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ خو کہتے ہیں عادت کو، خصلت کو، وضع اپنی روش پہ قائم رہنا، اپنے طور طریقے پہ، اپنے چلن پہ قائم رہنا، خودداری کو برقرار رکھنا۔ سبک سر کا مطلب ہوتا ہے کم حوصلہ، بے وقار، بے عزت، اور سرگراں کہتے ہیں خفا، ناراض، برہم۔ دیکھیں اس شعر میں غالب نے محبوب کی جو بے رخی ہے، اس کی برہمی ہے، اس کی جو نفرت ہے، اس کے مقابلے میں اپنی خودداری کا مضمون خوب باندھا ہے۔ غالب سے پہلے یعنی اردو شاعری میں، کلاسیکل شاعری میں روایت چلی آ رہی تھی کہ ادھر محبوب ناراض ہوتا تھا تو عاشق کی جان پہ بن جاتی تھی، وہ اس کے قدموں میں بچھ جاتا تھا، وہ اپنی ناکردہ خطا کا اعتراف بھی کرتا ہوا نظر آتا تھا، وہ ہر قدم پر محبوب کے سامنے سرنگوں نظر آتا تھا۔ یعنی اس میں جو ایک مردانگی ہونی چاہیے، ایک جو ہے وہ اس میں جو وصف ہونا چاہیے کہ وہ سر اٹھا سکے، اپنی ذات کی بات بھی کر سکے، اپنی انا کی بات بھی کر سکے، اس کا فقدان نظر آتا ہے، کیونکہ غالب پامال رستوں پہ چلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اس مضمون کو ایک نئے انداز میں، یعنی محبوب کے ناراض ہونے کو اور عاشق کے رویے کو ایک نئے انداز سے پیش کیا اور عاشق کو باوقار بنا کر پیش کیے۔ تو یہ جو انا تھی، یہ غالب کے مزاج کا خاص حصہ تھی، اور وہ ایک جگہ بڑا مشہور شعر ہے ان کا، وہاں وہ غرور عز و ناز یا یہ حجاب پاس وضع، وہاں وہ غرور عز و ناز یا یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملے کہاں بزم میں وہ بلائے کیوں، یعنی محبوب کو اپنے حسن و عشق پر ناز ہے تو ہم جیسوں کو وہ اپنی بزم میں کیوں بلانے لگا۔ اب یہ تو وزاداری کے خلاف ہے کہ کوئی آپ کو بلاتا بھی نہیں ہے، بن بلائے آپ وہاں پر پہنچ جائیں۔ غالب تو اس کے قائل ہے خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے، تو الٹے پھرائے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میں کیوں محبوب کے در پر جاؤں، اس کو یعنی یہ تو راہ میں مطلب ملنا، حال سنانا ہے، تم راہ چلتے کیسے میں دل کا حال سنا سکتا ہوں، یہ وزاداری کے خلاف ہے، بس میں وہ نہیں بلاتا تو کیسے میل جول ہو۔ یعنی ہمیں خودداری اپنے عشق سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو غالب اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی عادت ہے کہ وہ بات بے بات بگڑ جاتا ہے، اور اس کے ناز نخرے اٹھانے والوں نے اس کو زود رنج بنا دیا ہے، وہ بات بات پہ روٹھ جاتا ہے، اور وہ توقع رکھتا ہے کہ کوئی اس کو منانے کے لیے آئے گا، کوئی اس کی راہ میں جو ہے وہ پلکیں بچھانے کے لیے موجود ہوگا۔ غالب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم اس سے عشق کرتے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہے، ہم اسے منانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو معاملہ برابری کیا ہوتا ہے، یعنی یہ کیا کہ ہم نے کوئی خطا بھی نہیں کی، کوئی بے ادبی بھی سرزد نہیں ہوئی ہم سے، اور محبوب ہم سے برہم ہو بیٹھا ہے، اور وہ توقع رکھتا ہے کہ ہم الٹے پیروں جائیں گے اور جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے، جو خطا کی بھی نہیں، پوچھیں گے کہ کیوں ناراض ہو۔ یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ ناراض بھی خود ہے، اور ہم ہی جا کر پوچھیں کہ میاں کیوں ناراض ہو، ہمیں جس بھی وجہ سے ناراض ہو ہمیں معاف کر دو۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی نظروں سے گرنے والی بات ہے، بے وقار ہونے والی بات ہے، بے عزت ہونے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے وہ ناراض ہوتا رہے، تو ہمیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہمیں اپنا عشق۔ اسی غزل کا ایک شعر بہت مقبول ہے جس میں غالب کہتے ہیں کہ وفا کیسی کہاں کا عشق
जब सर फोड़ना ठहरा। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर है संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। यानी गालिब जो है वो खुददारी को बरकरार रखने की बात करते हैं, अपनी अना की बात करते हैं, और इसमें उन्होंने वज़ादारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और इश्क पर अपनी वज़ादारी को फौकियत दी है। चलें तीसरा शेर पढ़ेंगे हम। किया गम खार ने रुसवा लगे आग इस मोहब्बत को, न लावे ताब जो गम की वो मेरा राज़ क्यों हो। अगर गौर किया जाए तो इस गज़ल में एक तकरार मौजूद है, और वो तकरार जो है वो आदाब इश्क के हवाले से है, और किसी न किसी अंदाज में गालिब ने इस बात को दोहराया है। इस शेर में भी जो है वो आदाब इश्क की बात की गई है, और ये इंसानी फितरत है कि वो कोई राजदार चाहता है, ख़ास तौर पर जो इश्क की वारदात से गुज़रता है, इश्क के तजर्बे से गुज़रता है, इश्क की मुश्किलात से गुज़रता है। वो चाह रहा होता है कि कोई उसका हमराज हो, कोई उसको उसके दर्द सुनने वाला हो, ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन हर शख्स जो है वो इसकी ताब नहीं ला सकता, हर एक में ज़र्फ नहीं होता, और गालिब इसमें इसी मजमून को उम्दगी से पेश कर रहे हैं। और लगे आग इस मोहब्बत को यानी बेजारी का इजहार किया गया है। गालिब कहते हैं कि मुझे एक शख्स मिला जिसने राजदारी का बड़ा दावा किया, जिसने कहा कि वो राजों की हिफाजत कर सकता है, जिसने कहा कि वो कभी राज अफशा नहीं करेगा। तो कहते हैं कि मैंने उसे अपना राजदार मान लिया और अपनी मोहब्बत की कैफियत बयान कर दी, अपने राज में उसको शरीक कर लिया। अब इसमें यही गालिब की खूबी है कि इसमें कई मफहूम मुराद लेते हैं इसमें, क्योंकि उनके कलाम में पहलूदारी मौजूद होती है। यहाँ पर गालिब ने अपने जो है ज़र्फ़ की दाद हासिल करने की भी कोशिश की है, यानी लतीफ़ सा इसका इजहार किया गया है कि वो राज़दार मेरे इश्क की मुश्किलात सुनकर, मेरे सब्र के हालात सुनकर अपने ऊपर ज़ब्त ना कर सका। यानी मैं जिस आग में जल रहा था वो उसकी कैफियत सुनकर ही अपने ऊपर काबू ना पा सका, उसकी ताब ना ला सका, और उसने रुसवा करना शुरू कर दिया, दूसरों तक वो राज पहुंचाना शुरू कर दिया जो मैं खुद से भी छुपा रहा था। यानी उसकी कमज़र्फ़ी ने मुझे ये दिन दिखाया कि अब हर तरफ मेरी रुसवाइयों के चर्चे हैं, और मुझसे पहले मेरी रुसवाई जो है वो पहुंची होती है। और बड़ा मशहूर शेर है, जिस समत भी जाता हूँ कहते हैं कि वो आया है 4 कदम आगे मुझसे मेरी रुसवाई। या फिर वो भी शेर है कि खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि पर लगे रुसवाई को। तो ये रुसवाई को जो पर लगते चले जा रहे हैं, तो शायर कहता है कि काश यानी मेरा जो राजदार है वो इतना कमज़र्फ़ ना होता और इस तरह मुझे रुसवा ना करता। वो भी एक शेर है कि आग और ओस कहाँ साथ दिया करते हैं, आग और ओस कहाँ साथ दिया करते हैं, आज गमखार के मिलने से मैं घबराता हूँ। और एक और शायर ने कहा था, अब बरसरे फसाद हैं गमखार भी मेरे, अब बरसरे फसाद हैं गमखार भी मेरे, हर एक को मेरा राज़े मोहब्बत बता दिया। यानी अब जो है वो रुसवाई हो रही है, जग हसाई हो रही है। जो राज़ों की हिफाजत नहीं कर सकता वो क्यों कहता है कि मैं राज़ों की हिफाजत कर सकता हूँ, मैं इसका अहल हूँ। यानी जो इसकी ताब ही नहीं ला सकता, ताब ही नहीं ला सकता, वो क्यों राजदारी का वादा करता है, दावा करता है, जबकि इश्क तो नाम ही जो है मुश्किलात का है। तो जो किसी की बात इश्क की सुनता है तो उसको इसमें ज़र्फ होना चाहिए, इसको ताब लानी चाहिए और अपने तक उसको महदूद रखना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि मुझे तल्ख तजर्बा हुआ कि मेरा जो राजदार था वो बड़ा कम ज़र्फ निकला, और वो
जो है वो मेरी रुसवाई का बाइस बना। और कहते हैं कि आशिक को कभी किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए, कभी उसको अपने हाल दिल में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जिस आग में जल रहा होता है कोई दूसरा उसकी ताब नहीं ला सकता। फिर वो तोहमतें और बदनामियां उठानी पड़ती हैं, गली गली में रुसवाई जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है, तोहमतें लगती हैं। कहते हैं कि उससे बेहतर है कि कभी किसी को राजों में शरीक ना करो, और हर कोई इसकी ताब नहीं ला सकता। ठीक है, इस तरह हमने गालिब का थोड़ा सा दोबारा से तारुफ भी पढ़ा और उनकी गज़ल के 3 शेरों की तशरीह की, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी अशआर जो रह गए हैं उनकी तशरीह मुकम्मल करेंगे जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।